الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے اپنا ایک رہبر، ایک رہنما کھویا ہے، اور آج ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ کل بھی ہم اپنے معظم رہبر معظم کے ساتھ تھے اور آج بھی ہیں، کیونکہ ہمیں اتنا بڑا غم اور اتنا بڑا غم ہے کہ قسم خدا کی کل تک جو شخصیت ہمارے درمیان تھی، دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے ایک خامنائی کو شہید کر دیا ہے۔ قسم خدا کی ہمارا بچہ خامنائی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم سپر پاور ہیں، کیونکہ جب بھی خامنائی صاحب سے پوچھا گیا کہ امریکہ اتنا بڑا سپر پاور طاقت ہے کہ آپ اس سے کیوں نہیں ڈرتے، کہا کہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی طاقت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ ہمیں سوائے خدا کے کسی کا ڈر نہیں ہے، اور نہ ہم کسی کے سامنے سر نگو ہوں گے اور نہ سر جھکائیں گے۔ امریکہ نے اتنی لاکھ کوشش اور کاوشیں کی ہے کہ ہماری شرط کو مان لے، ہماری شرط کو مان لے، کیونکہ کل کے یزید نے بھی حسین سے کہا تھا کہ ہماری شرط اور ہماری بیعت مان لے، کیونکہ اگر کل کے حسین نے تو یزید کی بات کو نہیں مانی تو آج کا حسین ہی یزید کی بات کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہم اسے تسلیم نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، کبھی بھی حق دیکھے گا باطل کے سامنے سر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ امام نے یہی تو کہا تھا کہ جب بلایا گیا تھا کہ حسین سے بیعت لے لو تو امام حسین نے یہ جملہ کہا تھا کہ مجھ جیسا کچھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ اور آج ہم جمع ہوئے ہیں، زمانہ جان لے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم نے خامنہ کو شہید کر دیا ہے، قسم خدا کی یہ سب چاہنے والے ہیں، یہ سب خامنہ ہے اب یہ، کیونکہ ہمارا ملک اور ہماری حکومت اجازت نہیں دیتی ہے۔ اگر ہماری حکومت اجازت دیتی تو آج ہماری قوم کا بچہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ آج اگر ہماری حکومت ہمیں اجازت دے دے، لیکن یہ نہیں کہ دیکھیں ہمیں اپنے وطن سے بھی محبت ہے، حب الوطن نصف الایمان۔ اگر کل ہمارے ملک میں بھی کوئی بات آتی ہے تو ہم اپنے ملک کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمارا امتحان لیا جاتا ہے۔ قسم خدا کی ہر دور میں ہمیں مارا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے مارا گیا ہے کہ ہم مظلوم کی حفاظت کے لیے اٹھے ہیں، مظلوم کی ہمدردی کے لیے اٹھے ہیں۔ دشمن جب بھی دیکھتا ہے، کیونکہ یہ فرعونیت اور یہ نمرودیت اور یہ یزیدیت یہی چاہتی ہے کہ حق کو دبا دیا جائے، حق کو دبا دیا جائے، لیکن ہر دور میں ایک نہ ایک شکل میں حق نمودار ہوگا، اور جس طریقے سے آج خامنہ صاحب کے شکل میں لوگ یہ چاہتے ہیں، کیونکہ مرجعیت کو مٹا دے، قسم خدا کی کوئی نہیں مٹا سکتا۔ آج یہ دیکھیں ہماری ماں بہنیں اور ادھر ہمارا بچہ تیار ہے، کیونکہ ہماری ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے سب باہر نکل آئے۔ قسم خدا کی ہر بچہ قربان ہے خامنہ صاحب پر، اور ہر بچہ اپنا رہبر معظم مستحد دورہ پر، کیوں؟ اس لیے کہ دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے شہید کر دیا ہے، یہ خاموش بیٹھ جائیں گے۔ یہ قوم خاموش رہنے والی نہیں ہے، 1400 سال سے خاموش کیا جا رہا ہے، لیکن آج بھی یہ آواز بولے، کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم کا بچہ بھی گہوارے میں بولتا ہے کہ جب حسین نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا، حل مغیث یغیثنا، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک بچے نے جھولے سے اٹھ کر کہا تھا لبیک لبیک۔ تو ہم بھی آج یہ کہتے جا رہے ہیں کہ خامنہ لبیک، اگر آج ہماری روح کو آواز دے، قسم خدا کی ہم مرنے کے بعد بھی لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ اور آج دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ دشمن ہمیں دبانا چاہ رہا ہے۔ اور آئیے اسی کے ساتھ میں بھی قبلہ مولانا تشام صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ بھی آئیں اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ نعرہ حیدری، امریکہ
گزارش ہے اللہ احتشام صاحب سے کہا اور اپنے تاثرات پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک فی کتابہ المجید وقوله بالحق وتمنوا الموت ان کنتم صادقین. قرآن کی آیت جس کے مصداق رہبر معظم اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اور یہ حقیقت ہے کہ حسینیوں میں اور یزیدیوں میں یہودیوں میں یہی فرق ہے. حسینی ڈر کے بنکر میں نہیں جاتا ہے, یہودی ڈر کے بنکر میں چلا جاتا ہے. یہ شجاعت کی دلیل ہے, یہ بہادری کی دلیل ہے کہ رہبر معظم نے بتا دیا ہے دنیا کو کہ دیکھو میں ان کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کرنے والا ہوں. سر کٹ سکتا ہے کیونکہ امام حسین کی سیرت پر عمل کر رہے تھے, سیرت امام حسین پہ عمل کر رہے تھے کہ ظالم کے سامنے سر نگو نہیں ہونا ہے. سر کٹ جائے تو کوئی بات نہیں ہے, کبھی موت سے گھبرائے نہیں ہے. قبلہ عرض کر رہے تھے کہ کبھی جو ہے وہ موت سے نہیں ڈرے ہیں, کبھی بھی جو ہے بڑی طاقتوں سے نہیں گھبرائے ہیں, اس لیے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے. تو اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے, اور اللہ کی سپر پاور ہے, تو پھر کسی کے سامنے کیسے سر جھکا سکتا ہے. اور حسینی کی یہ پہچان ہے, حسینی کا سر کر سکتا ہے, سر جھک نہیں سکتا ہے. تو میرے عزیزو آج پوری دنیا جو ہے شوق میں ڈوبی ہوئی ہے. تو آخر امت مسلمہ یتیم ہو گئی ہے. ایک ایسا رہبر کہ جو ظالم سے جو ہے آنکھ میں آنکھیں ملا کے جو ہے بات کرتا تھا, جو نہ کبھی سعودی سے گھبرایا ہے نہ یہودی سے گھبرایا ہے. آج وہ دنیا میں نہیں ہے, اس لیے کہ وہ یہی خواہش رکھتے تھے کہ شہادت کے درجے پر فائز ہو جاؤں, ورنہ تو انہیں کوئی مان نہیں سکتا تھا. یہ شوق شہادت تھا دل میں, گھبرائے نہیں. اور انشاءاللہ ان کی شہادت ایک انقلاب لائے گی, ظالم ختم ہو جائے گے, پرچم اسلام بلند ہوگا, ظالموں کا خاتمہ ہوگا. یہ شہادت معمولی شہادت نہیں ہے. آج پوری شیعت جو ہے محو گریہ تھی کہ ہمارا رہبر ہمارے واقعہ ایک لگا ہمیں جو رولا رہا تھا, کسی نے ہمیں روزہ تھا, کبھی فوٹو کے ذریعے دیکھتے تھے, ارے کبھی ہم جو ہے انہیں جو ہے ٹی وی پہ دیکھتے تھے, دل خوش ہوتا تھا. رہبر معظم رہبر معظم نہیں رہے. آج پورا دن جو ہے ہم روتے رہے, یاد کرتے رہے, لیکن اللہ انتظام کرنے والا ہے. ایک رہبر گیا ہے تو 100 رہبر ہوں گے. آباداران مظلوم کربلا شیعان حیدر کربلا آپ کے لیے جو ہے بڑا مشکل وقت ہے. واقعاً ہم یہ صدمہ بھول نہ پاتے اگر کربلا کا منظر سامنے نہ ہوگا. آزادارو, ارے جب ہمیں ہمارے سامنے مشکل درپیش ہوئی کہ رہبر معظم کو شہید کر دیا گیا تو کربلا کا شہید یا آدم یاد آ گیا. فاطمہ کلا جس کے گلے میں شبر کا خنجر چل رہا. اور تمام مومنین اعلان سماعت فرمائے, کل بعد نماز مغربین بھی عزا خانہ اشارہ میں اس سلسلے کی دوسری مجلس ہوگی. تمام مومنین اور مومنات کو گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک مجلس ہو کر ثواب دارین حاصل کریں, کیونکہ آپ نے بتا دیا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں, ہم مردہ نہیں ہیں. اور کیونکہ
وہ لاوارث ہوتے ہیں جو مردہ ہوتے ہیں. قسم خدا کی آج ہمارا وارث زندہ ہے جو پردہ غیب میں ہے. قسم خدا کی مسجد زمکران پر پرچم لہرا دیا گیا ہے کیونکہ ابھی خون علی اصغر کا بھی بدلہ پورا نہیں ہوا ہے، اور جب وہ آئیں گے تو دشمن کو پتہ چلے گا کہ کیسے قتل کیا جاتا ہے، کیسے چاہنے والوں کو مارا جاتا ہے. اور انشاءاللہ آپ کا مجلس میں شرکت فرمائیے گا. اور ابھی اس کے فوراً بعد میری کوئی مجلس ہوگی، اور تمام مومنین مومنات سے گزارش ہے کہ آپ ایک دوسرے کو ہمیں ساتھ کا قصہ پیش کریں اور کربلا والوں کی یاد دل میں رکھ کر، کیوں اس لیے کہ ایک حسینی ایسا تھا جو یزید کی نظر میں نظر ڈال کر گفتگو کر رہا تھا. اور آئیے آپ زیارت پڑھ لیجئے اور اس کے بعد السلام علیکم یا عباد اللہ الغرائح التي حقت بفنائي عليك مني سلام الله أبدا ما وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر لأحد من زيارتكم. السلام على الروح